بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم مینا میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یمن سے ایک جماعت آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ ہمیں حج کے فضائل سے آگاہ فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاں، جو شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم زمین پر رکھتے ہوئے اور اٹھاتے ہوئے اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے کہ درخت سے پتے جھڑتے ہوں، اور جب وہ مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مجھے سلام کہتا ہے یا مجھ سے مصافحہ کرتا ہے تو اسے فرشتے مصافحہ اور سلام کرتے ہیں، اور جب ذوالحلیفہ میقات پر پہنچ کر غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، اور جب احرام کے 2 کپڑے پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی نیکیوں سے 80 ابتدا کرتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر وہ طواف اور صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے بھلائیوں کا سلسلہ قائم کر دیتے ہیں، اور جب وہ لبیک لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک و سعدیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کا کلام سنتا ہوں، اور جب عرفہ کے اندر وہ قیام کرتا ہے وہاں لوگ روک کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں میں جو ہے وہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے آسمانوں کو آباد کرنے والے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں کو دور دراز کا سفر کر کے کٹھن منزلوں کو طے کر کے غبار آلود پراگندہ بال میرے پاس حاضر ہوئے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ان کے نیکوکاروں کی بدولت بدکاروں کو بھی معاف کر دوں گا، اور میں انہیں ایسا پاک صاف گناہوں سے کر دوں گا جیسے کہ ان کی ماؤں نے انہیں آج جنا ہو، اور جب وہ جمرات کی رحمی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سر منڈواتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں تو وسط عرش سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہو گئی، آپ گھر چلے جاؤ اور از سے نو اعمال شروع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے اندر امت کے حق میں بہت زیادہ دعائیں مانگی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگی تو جواب ملا کہ آپس میں ایک دوسرے پر کیے ہوئے مظالم کے علاوہ سبھی جو ہے وہ معاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ آپ تو قادر ہے، آپ مظلوم کو اپنے خزانوں میں سے رزق عطا کیجئے، ظالم کی طرف سے اسے معاف کر دیجئے۔ تو یہ دعا عرفہ کے شام تو قبول نہ ہوئی، مزدلفہ کے اندر صبح کے وقت حضور علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی، تو جب دعا قبول ہوئی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، حالانکہ وہ وقت نہیں تھا مسکرانے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو پتہ چلا کہ میری امت کے حق میں میری دعا قبول ہوئی ہے تو وہ وویلا کرنے لگا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے، اور اسی طریقے سے ایک شخص آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کرتا ہے اور حج کے دوران کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے یوں گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو اس میں حج کا تذکرہ پوچھا گیا، حج کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج میرے گھروں میں سے ایک گھر ہے بیت اللہ، جسے میں نے تمام گھروں میں جو ہے وہ منتخب کیا ہے، اور یہ میرے حرم ہے جس کی حد بندی میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ لوگ گوشے گوشے سے یہاں پر آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہیں کہ جیسے ایک وفادار بندہ وہ اپنے آقا کو پکارتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اس میں اجر و ثواب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں ان کے لیے مغفرت کر دوں گا۔ فرمایا یہاں تک کہ ہمسایوں اور اقرباء کے حق میں ان کی سفارش قبول ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نہ مال پاک ہیں نہ دل صاف ہے، آیا ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ میں نیکوکاروں کی بدولت بدکاروں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو جو لوگ حجاج حج پہ جاتے ہیں، مختلف قسم کے
جو ہے سفر طے کرتے ہیں، کچھ پیدل جاتے ہیں، کچھ سواریوں پہ جاتے ہیں، تو اتنی فضیلت ہے کہ فرشتے ان حجاج کو ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سواریوں پہ ہوں، جس طریقے سے پہلے زمانے کے اندر اونٹ پہ لوگ جاتے تھے، سواریوں پہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں انہیں فرشتے سلام کہتے ہیں، جو پیدل چل رہے ہوں ان سے معانقہ مصافحہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے خچر پر، اسی طریقے سے جو لوگ گھوڑے پر جا رہے ہوں تو اس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے حج کی، اور ایک حج کی بدولت اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو جنت میں بھی بھیجتا ہے۔ اگر ایک شخص خود حج نہیں کرتا، وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد کسی کو حج کرا دیا جائے، تو ایک تو حج کرنے والے کے اوپر جنت واجب، ایک وہ جو وصیت کو نافذ کرے، اور دوسرا یہ وصیت کرنے والا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔